مرکب اضافی میں ضمائر اب ہم نے استعمال کرنے ہیں. اس کا گھر، گھر مضاف ہے اور اس مضاف الیہ، گھر مضاف ہے نا اور اس جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مرکب اضافی میں جب بھی ضمیر استعمال ہوگی وہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہی استعمال ہو. ضمائر کو استعمال کرنے لگے ہیں مضاف الیہ کی جگہ پر، اور مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور. اب ہمیں ضمائر کون سے چاہیے؟ مجرور. اب صرف 14 ضمائر میں لکھوں گا اور وہ ہوں گے مجرور. تو ضمائر مجرور، مجرور ہوا والا جو ہے وہ ہوگا جی ہو. اس کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، یہ لائن بتا رہی ہے کہ یہ لفظ کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں. بیت لکھیں گے مضاف کے لیے تو اس کے ساتھ ملا کے لکھیں گے. اسے ہوا کے بعد تھا ہما، تیسرا ہے وہ بھی ہم ہے، تو ہیا جو ہے وہ بن جائے گا ہا، ہما ہما ہی رہا اور ہننا ہننا ہی رہا. بس فرق یہ ہو گیا کہ وہ ڈیٹیچڈ تھے، یہ اٹیچڈ ہے. انتا جو ہے یہ بن جائے گا کا. اس کے بعد تھا انتما، یہ بن جائے گا کما. انتم یہ بن جائے گا کم. انتا انتما انتم کیا بن گئے مجرور؟ کا کما کم. انتی بن جائے گا کی، انتما اسی طرح کما اور انتنا کننا، کی کما کننا. انا نحنو مرفوع تھے، انا جب مجرور ہوگی تو وہ بن جائے گی جی یا، اور نحنو جب مجرور ہوگا تو وہ بن جائے گا نا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. اس کا گھر، جب اس کو میں ساتھ ملا کر لکھوں گا تو یہ کچھ ایسے لکھا جائے گا بیتو ہو. یہ جو ہو ہے نا، ہو پاکستانی مصحف میں نا، اس میں آپ کو یہ الٹی پیش کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا. یہ ہو جو ہے یہ آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا. یہ ہو جو ہے یہ سیدھی زیر کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا. سیدھی زیر کے ساتھ لکھے جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے، وہ جو میں نے بتائی تھی کہ یہ جو کھڑے ہوتے ہیں جب ملا کر پڑھ جاتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے اور دوسری وجہ بھی بتاتا ہوں. تو یہ الٹی پیش کے ساتھ اس وقت نظر آئے گا جب اس ہو سے پہلے یا تو زبر ہوگی یا پیش ہوگی. اب یہاں پر میں اس ہو کی حرکت بدلتا ہوں اور کہتا ہوں بیتو ہو. اگر یہ بیت کا لفظ منصوب ہوتا تو بیتا بن جاتا نا، تو پھر کیا پڑھتے؟ بیتا ہو. جب بھی ہو کے نیچے آپ کو کھڑی زیر نظر آئے تو آپ لازمی دیکھیے گا اس سے پہلے زیر حرکت ہوگی. اب یہ جب مجرور ہوگا بیت تو کیا بن جائے گا؟ بیتی. اب ہو کو بیتو ہو نہیں لکھا جائے گا بلکہ بیتی ہی لکھا اور پڑھا جائے گا. سیدھی زیر کے ساتھ اس وقت آئے گا جب اس کھڑی زیر کو آگے ملا کر پڑھ رہے ہوں گے. مثلا اس کے آگے کوئی لفظ ہوتا، مثلا میں کہتا ہوں الجدید، آگے کوئی لفظ ہوتا، اب آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں نا تو اب کھڑی زیر نہیں آئے گی بلکہ سیدھی زیر آ جائے گی. بیتی ہل جدید، کھڑی زیر سیدھی زیر میں بدل گئی. ایک تو سیدھی زیر آنے کی وجہ یہ ہوگی. اس کے علاوہ یہ سیدھی زیر کے ساتھ کب لکھا نظر آئے گا؟ جب اس ہو سے پہلے آپ کو ساکن یا نظر آ رہی ہوگی. فیہی اللہم اغفر اللہ ہو. ورہم ساکن ہے لیکن یا نہیں ہے تو لہذا اپنی اصل شکل میں آئے گا ورہم ہو. وآفی ہی وعفو ان. سعودیہ کا مصحف کھولیں گے نا وہاں آپ کو الٹی پیش نہیں نظر آئے گی، وہاں آپ کو ہا کے اوپر سیدھی پیش ہی لکھی نظر آئے گی اور ساتھ ایک واو لکھا ہوا نظر آئے گا. وہ کہیں گے پیش اور واو الٹی پیش. کھڑی زیر نہیں آپ کو لکھی نظر آئے گی، آپ کو زیر لکھی ہوئی نظر آئے گی اور ساتھ یہ لکھی ہوئی نظر آئے گی. ہمارے ہاں کھڑی زبر نظر آتی ہے نا آپ کو، کھڑی زبر. ان کے کھڑی زبر نہیں ہوتی، ان کے زبر اور ایک الف لکھا ہوتا ہے. یہ سعودیہ کے مصحف کی بات کر رہا ہوں. اب میرا گھر بنا جی بیتو، کیا چاہتی ہے؟ زیر چاہتی ہے نا. زبر آ سکتی ہے ایسے پہلے لیکن چاہتی یہ زیر ہے. اور یہ کون سی والی یا ہے؟ یہ انا والی یا ہے. جب اس کے آگے بیت آیا پیش کے ساتھ اس نے کہا جی زیر ہو. یہ اسم جو ہے یہ بڑا شریف ہے، فعل انتہائی ڈھیٹ ہے، حرف ذرا درمیانہ سا ہے، اسم انتہائی شریف ہے، فوراً زیر ہو جاتا ہے اسے دیکھتے. فعل اسے دیکھتے کبھی زیر نہیں ہوتا، حرف کبھی زیر ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اب کون ہے جی سامنے؟ اسم ہے نا. جب یا صاحب آئیں تو اسم صاحب زیر ہو گئے. ہمارا گھر بیتو نا، بیتو ہو، بیتو ہما، بیتو ہم، بیتو ہا، بیتو ہما، بیتو ہننا، بیتو کا، بیتو کما، بیتو کم، بیتو کی، بیتو کما، بیتو کننا، بیتی، بیتو نا. بیتو ہما، بیتو ہم، پھر بیتو ہما اور بیتو ہننا. بیتو ہو ہم نے پڑھ لیا، بیتو ہا وہ ایسے ہی رہتا ہے ہمیشہ. یہ جو ہے نا ہما، ہم اور ہننا ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. بیتو مرفوع ہے نا، منصوب کریں بیتا، کوئی نہیں ہلا، ہما ہما ہی رہا. بیتا ہما، بیتا ہم، بیتا ہننا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جیسے ہی بیت مجرور ہوا بیتی تو پھر عرب کو پرابلم ہوئی کہ نیچے سے پھر اوپر جاؤں میں. بیتی ہما نہیں کہا اس نے، پھر اس نے
اس ہا کی پیش کو بھی زیر کے ساتھ پڑھا بیتی ہما، بیتی ہم نہیں، بیتی ہم، بیتی ہننا۔ مصحف میں ہما، ہم یا ہننا یہ تینوں، ہما، ہم یا ہننا لکھے نظر آئے نا؟ چیک کیجئے گا، لازمی ان سے پہلے یا تو زیر حرکت ہوگی یا ان سے پہلے ساکن یا ہو سکتی ہے۔ علیہم، تو یہ ہم ہی تھا جو ہم لکھا اور پڑھا گیا، وجہ پیچھے یا ساکن آ گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔